ایک ایسی خوفناک مخلوق کی جب اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی بھی انسان، جانور، چرند پرند اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی اس کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے اوپر جاندار بے زبان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کے خوفناک مخلوق کے بارے میں تو آپ نے قصہ کہانیاں تو بہت سنی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایک ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ پوری دنیا کی ہر چیز کو کھا جائے گی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اسی دنیا میں اس کا وجود بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ مخلوق کہاں پر ہے اور جب قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے اور اللہ نے انہیں قید کیوں کر رکھا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضور نے قیامت کے جو نشانات بتائے تھے ان میں سے کچھ ظاہر ہو گئے اور ابھی کچھ ظاہر ہونا باقی ہے، اور اس کے بعد اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، کہ جسے آج ہم یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں اور کس نسل سے ہیں؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کے نسل سے ہیں، اور ان کے جسم کا ایک ایک حصہ لوہے جیسا سخت ہے۔ یاجوج ماجوج صرف دو مرد کا نام ہی نہیں بلکہ پوری ایک قوم کا نام ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی کہ سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہ میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا کھانا پینا زیادہ تر شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہے، اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا کہ جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جن کا قد صرف ایک بالشت کے برابر ہے، اور ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک کان کو بچھاتے ہیں تو دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب اسرا کی رات اللہ نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کی تبلیغ کی لیکن اس قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم اب دوزخی لوگ اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ پیارے دوستو، اس خوفناک مخلوق کو آج سے 1000 سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور جب سے یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ چنانچہ اس دیوار کے متعلق نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھولتی ہے، جہاں تک کہ جب وہ دیوار کھولنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنے قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، اس دیوار کو اتنا کل توڑیں گے، لیکن صبح تک اللہ اس دیوار کو ویسے ہی بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، اور جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اللہ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کے اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ اب واپس لوٹو،
اتنے دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے، یعنی کہ وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثنا کرے گا تو اللہ اس دیوار کو اسی حالت میں چھوڑ دے گا، اور کل جب وہ واپس لوٹ کے آئیں گے تو اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جس طرح وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب یہ بحر تبریہ کے پاس پہنچیں گے تو دریا کا سارا پانی پی جائیں گے، اور پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی، قتل و غارت شروع کر دے گی۔ زمین پر رہنے والے ہر چیز، چرند پرند، جانوروں کو کچا چبا جائیں گے، یہاں تک کہ لکڑی اور درختوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ ہر چیز تباہ کر دیں گے تو اللہ اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ اس مخلوق کے گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے تمام گروہ سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ پوری روئے زمین ان کی لاشوں سے بھری ہے۔ تو ایک بار پھر سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ زمین پر بارش فرمائے گا تو زمین پہلے جیسی صاف ستھرا ہو جائے گی، اور اس طرح سے یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔